کے حوالے سے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جب ولادت، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی تو اللہ نے ان کو کھجوریں کھانے کا حکم دیا کہ کھجوریں کھاؤ۔ تو قرآن میں جب اللہ حکم دے رہا ہے، بچے کی ولادت کی حالت اور وقت انتہائی نازک وقت ہوتا ہے۔ عورت کے لیے کہتے ہیں بچہ جلنا اور موت برابر ہوتی ہے، اتنا وہ کٹھن اور سخت وقت ہوتا ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک انگ اور ذرہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ساری توانائی اس بچے کو پیدا کرنے میں لگ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت جسم کو ضرورت ہوتی ہے ایک اعلیٰ ترین لطیف غذا کی، اور قدرت نے جو غذا لطیف لطافت کے اعتبار سے اور بھرپور غذائیت سے بھری ہوئی غذائیت والی جو اللہ نے غذا پیدا کی ہے وہ کھجور ہے۔ کھجور کے اندر بہت زیادہ اللہ نے غذائیت رکھی ہے، ہر طرح کے وٹامن اس میں موجود ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر معدنیات بھی ہیں، منرلز بھی ہیں، ہر طرح کی اعتبار سے یہ کامل غذائیت رکھتے ہیں۔ بیمار آدمی کے لیے تو بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو کیا رس اس کو کھلانے شروع کر دی جاتی ہے، ڈبل روٹی کھلانا شروع کر دی جاتی ہے، چاول کھلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ اور بیمار کرنے والی غذا ہے۔ میدا اس کو ہضم ہی نہیں کر پاتا۔ یاد رکھو، میدا اس کا دشمن ہے میدا۔ میدا اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں میدے کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہیں۔ جب انسان پر بیماری آتی ہے تو وہ بیماری کو دور کرنے کے لیے انسان کی خود جسم کی جتنی توانائی اور طاقت ہوتی ہے نا، اس بیماری کو دور کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ جسم کی ان کی قوت مدافعت، طاقت، وہ بیماری کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت اس کو ایسی غذا چاہیے جو ہضم ہونے میں بھی مشکل پیدا نہ کرے، آسانی سے ہضم ہو جائے، اور جسم کو توانائی بھی دے۔ وہ جو قوت بیماری کا مقابلہ کر رہی ہے اس کو مزید طاقت فراہم کرے۔ اس کے لیے جو بہترین غذا ہے بیماری کی حالت میں یا صحت کی حالت میں، وہ قدرت نے کھجور کی صورت میں ہمارے لیے پیدا کی۔ اس خطے میں تو بہت وافر مقدار میں کھجور ہوتی ہے، اس کی پیدائش بہت زیادہ ہوتی ہے، بے شمار فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں پوچھا کہ ایک پھل ہے جو انسان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، بتاؤ وہ کون سا ہے؟ اور یہ انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنے کا در حقیقت یہ بتلا رہا ہے کہ آپ اپنی صحابہ کے ذہن میں وہ بٹھانا چاہتے ہیں پھل کہ اس کی فعالیت بہت زیادہ ہے، تاکہ تمہارے ذہنوں میں رہے کہ اس پھل سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر ادھر سوچنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ تو گیا تھا کہ وہ کھجور کا پھل ہے، لیکن میں کم عمر تھا تو بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا کہ ان کی موجودگی میں کیسے جواب دوں۔ بعد میں اپنے والد حضرت عمر سے جب ذکر کیا کہ جب حضور نے یہ سوال کیا کہ کون سا ایسا پھل ہے جو انسان سے بہت مشابہت رکھتا ہے، تو میرے ذہن میں اس کا جواب تھا کھجور، لیکن میں نے بڑے بڑے صحابہ کی وجہ سے شرم کے مارے جواب نہیں دیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنبیہ کی کہ تمہیں اس وقت جواب دینا چاہیے تھا، تم جواب دیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ اس کے بدلے میں جو حضور تمہیں دعا دیتے یا تمہاری تعریف کرتے وہ میرے لیے بہت زیادہ تھی۔ تو بہر صورت انسان کے ساتھ یہ مشابہت رکھنے والا، یعنی اس کو جسم کو توانائی غذا فراہم کرنے والا بہترین پھل کھجور ہے۔ اور پھر سردیوں کا تو یہ بہترین پھل ہے، صرف رمضان ہی کا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بیچارے صرف رمضان میں کھجوریں افطاری میں دے دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی قسم اجوا ہوتی ہے، صرف اسی کی ہی نہیں افادیت و کما اور اطبا نے تو اس جیسی اور کھجوروں کی بھی یہی فائدے بیان کیے ہیں، لیکن اجوا کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا جو صبح خالی پیٹ 7 کھجوریں کھا لیتا ہے نا، اس پر جادو تک اثر نہیں کرتا، کوئی زہر بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، کوئی زہر بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتا جو جسم کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو کھجوریں ان کے بھی افادیت ہے، صبح خالی پیٹ 7 کھجوریں، دام عدد کی رعایت کرتے ہوئے، وہ عمر
کم عمر بچہ ہے تو کم کھا لے، درمیانی عمر کا ہے تو اس اعتبار سے درمیانی کھا لے، زیادہ عمر ہے تو زیادہ بھی کھائی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بس لوگوں کا عجیب اصل میں اب غذا کے حوالے سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی، کیونکہ انفارمیشن ہے نہیں ہے، 2 کھجوریں کھا لیں تو بڑے گھبرا جاتے ہیں کہ بہت زیادہ کھجوریں کھا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کھجور ہوتی ہے نا، اس کے گھر میں کوئی فاقہ نہیں آ سکتا، یعنی مکمل غذا تو اس کے گھر میں موجود ہے، روٹی شوٹی نہ بھی ہو تو یہی غذا ہے، اس کو کھا لے۔ بلکہ ایک میں حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کھجور ہے نا تو سالن سے خالی نہیں ہے، اس کھجور کو سالن کے طور پر بھی استعمال صحابہ کر لیا کرتے تھے، گٹھلی نکالی اس میں کھجور رکھی اور اسی سے روٹی کھا لی۔ ہم نے کبھی اس طرح نہیں کھائی، کبھی کھا کر دیکھیں، جو اس سے جسم میں توانائی اور طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، صحت آتی ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کے معدے میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور کرم کش ہے یہ کھجور، یہ اگر مسلسل بچوں کو استعمال کروائی جائے تو ان کے معدے کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل نوجوان بڑی شکایت کرتے ہیں کمزوری کی، شادی شدہ حضرات بہت کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، کمزوری ہو رہی، حکماء کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی طاقت کی دوا بنا کر دیں۔ بہترین مقوی با ہے، اس کو مسلسل استعمال کریں تو اس کے نتیجے میں جسم میں بڑی طاقت و قوت و توانائی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرکیف اس کی افادیت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت مریم علیہ السلام سے فرمایا تھا کلی، یہ کھاؤ، یہ کھجور کھاؤ، اس کو استعمال کرو، یہ تمہیں توانائی و طاقت و قوت فراہم کرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے